اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مومنین کو بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کو اور معصومین علیہ السلام کو عید غدیر کے موقع پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج ہم کربلا معلیٰ میں موجود ہیں، سامنے مولا عباس علیہ السلام کا حرم، اور ہم بین الحرمین میں موجود ہیں۔ آج ہم اور ہمارے ساتھ شامل ہے مولانا مرید عباس کربلائی صاحب۔ ہم مولانا مرید عباس کربلائی صاحب سے عرض کریں گے کہ وہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائے کہ مولانا مرید عباس عید غدیر کے موقع پر کربلا معلیٰ میں ہو کر اور بین الحرمین کے درمیان ہو کر کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ جی مولانا صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین اما بعد فقد قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کنت مولاه فهذا علی مولا۔ تمام تعریفیں اس کو دائم مختار کے نام پر جس نے ہمیں خلق کیا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں اور سامنے سے میرے جو فریض بھائی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دیں، اور دیگر پاکستانی جو ادھر عید غدیر کے موقع پہ سرزمین کربلا پر موجود ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جسے جنت کی زمین کہتے ہیں، اور جنت اللہ، جنت بہت سارے القاب دیتے ہیں زمین کو۔ تو اس معاملے میں ہم عید غدیر پہ موجود ہیں کربلا بین الحرمین میں۔ ایک طرف ہے روضہ حضرت عباس کا تو ایک طرف ہے روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ تو ماں دونوں کے درمیان بیچ میں کھڑے ہیں، تو گویا محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ ہم اس وقت جنت میں ہیں۔ یہ ایک جنت کا نظارہ ہے، ایک جنت کا ٹکڑا ہے، ایک جنت کا حصہ ہے جو اس میں تمام مومنین پاکستان چاہے دنیا کے جہاں کہاں کے جو آتے ہیں لوگ، تو یہاں پہ رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں بین الحرمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم جنت میں کھڑے ہیں، ہمیں اسی وقت جنت میں ہیں اور جنت کے سیر و سفر بھی کر رہے ہیں۔ اس موقع پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، جس میں رسول نے فرمایا، رسول نے اپنا وسیع مقرر کیا، اپنا جانشین مقرر کیا اور اپنا دوست مقرر کیا۔ رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی کہ جس کا بھی میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو نبی نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ بتا کر گئے کہ میرے بعد جو آپ کا وسیع ہوگا، جو ولی ہوگا، جو دوست ہوگا، وہ علی ہیں۔ تو بعض لوگ جن کو غار میں ایک سانپ تو نظر آ جاتا ہے، لیکن رسول نے غدیر میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے ولی ہے، آقا ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اس لوگوں کا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں اسے چھوڑ دیں، جو رسول کے بنائے ہوئے خلیفے اس کے دامن کو تھام لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے مولانا مرید عباس کربلائی صاحب، جنہوں نے عید غدیر کے موقع پر بہترین انداز سے عام مومنین کو مولا کی فضائل اور مولا کی تاریخ اور عید غدیر کے بارے میں بتایا۔ میں مولانا مرید عباس کربلائی صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمیں اپنا تھوڑا سا ٹائم دیا، اور میں تمام مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، جو مومن زیارت کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معصومین علیہ السلام کے سب سے تمام مومنین کو زیارت نصیب فرمائے، اور جو مومنین ایمان میں صدقہ چاہ اللہ معصومین علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام کے سب سے خدایا ان تمام مومنین کو جو بیمار ہے صحت خوبی عطا فرما۔ بالخصوص محسن بھائی حجانوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا تھا، اللہ تعالیٰ چاہتا معصوم علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام کے سب سے محسن بھائی حجانوں کی والدہ کو جو بھی تکلیف ہے اسے صحت و خوبی عطا فرمائے اور اسے ہمیشہ شاد و آباد فرمائے۔ فی الحال ہم اجازت لیتے ہیں، دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔